اگر آپ کو صرف کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر ہزاروں ڈالر جرمانہ کر دیا جائے تو کیا آپ اسے قانون کہیں گے یا زیادتی؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کچھ شہروں میں ایسے قوانین واقعی موجود ہیں۔ ہم میں سے اکثر کے لیے کبوتروں کو دانہ ڈالنا محبت ہے، نیکی ہے، لیکن دنیا کے کچھ شہروں میں یہی کام قانون کی خلاف ورزی بھی بن سکتا ہے، اور اس کی مثالیں صرف ایک ملک میں نہیں ملتیں۔ پہلی کہانی ہے کینیڈا کی۔ 2023 میں کینیڈا کے شہر سینٹ جانز میں ایک 70 سالہ خاتون کو اپنے گھر کے صحن میں کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر میونسپل بائی لا کے تحت کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ خاتون ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے کبوتروں کو خوراک دے رہی تھیں، لیکن مقامی قانون رہائشی املاک پر جنگلی حیات کو خوراک دینے سے منع کرتا تھا، جبکہ خلاف ورزی پر 5000 کینیڈین ڈالر تک جرمانہ ہو سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس خاتون کو بھی جرمانے کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب چلتے ہیں برطانیہ۔ جنوری 2026 میں لندن کے علاقے ہارو میں ایک خاتون کو عوامی جگہ پر کبوتروں کو خوراک دینے کے معاملے میں 100 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا۔ یہاں بھی پورے برطانیہ میں کوئی عمومی پابندی نہیں تھی، بلکہ مخصوص علاقے میں پبلک سپیسز پروٹیکشن آرڈر کے تحت پرندوں کو خوراک دینا ممنوع تھا۔ خاتون نے خوراک دینا بند کرنے اور اپنی شناخت بتانے سے انکار کیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا۔ اور تیسری کہانی ہے سنگاپور کی، لیکن یہاں معاملہ کہیں زیادہ سخت ہے۔ سنگاپور میں بغیر اجازت جنگلی جانوروں اور پرندوں کو خوراک دینا جرم ہے۔ مارچ 2026 میں ایک 60 سالہ خاتون کو کبوتروں کو 17 مرتبہ غیر قانونی طور پر خوراک دینے پر 9000 ڈالر جرمانہ کیا گیا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر اتنی سختی کیوں؟ اصل مسئلہ کبوتروں سے دشمنی نہیں، بلکہ شہری ماحول کا تحفظ ہے۔ مسلسل خوراک ملنے سے ایک جگہ پر پرندوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، پھر ان کا فضلہ، گندگی اور صفائی کے مسائل، اور بعض صورتوں میں کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کی بھرمار مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ کسی شہر کی سڑک پر کبوتروں یا چڑیوں کا غول دیکھیں اور دل کرے کہ مٹھی پر دانہ ڈال دیں، تو ایک لمحہ رک کر یہ بھی دیکھ لیجئے گا اور سوچئے گا کہ کہیں وہاں یہ محبت قانون کی خلاف ورزی تو نہیں بن جائے گی۔